بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم خاصہ اور عرض عام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الرابع الخاصۃ وهو الخارج المقول على ما تحت حقیقت واحدۃ فقط۔ الخامس العرض العام وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها۔ وهو الخارج أي الكل الخارج فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام۔ وعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان، وإلى غير شاملة لجميع أفراده كالكاتب بالفعل للإنسان حقيقة واحدة نوعية أو جنسية، فالأول خاصة النوع والثاني خاصة الجنس، فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان فافهم۔ وعلى غيرها كالماشي يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ چوتھی کلی وہ خاصہ ہے اور یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور بولی جاتی ہے ایک ہی حقیقت کے تحت واقع ہونے والے افراد پر۔ پانچویں کلی یہ عرض عام ہے اور یہ وہ ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو جو بولی جاتی ہے ایک ہی حقیقت کے افراد پر اور ایک حقیقت کے علاوہ افراد پر بھی۔ خارج ہو یعنی وہ کلی جو خارج ہے، اس لیے کہ مقسم اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اقسام کی تمام مفہومات میں، اور آپ جان لیجئے کہ خاصہ یہ تقسیم ہوتا ہے خاصہ شاملہ کی طرف جو کہ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، جس کے لیے یہ خاصہ بنتا ہے، جیسے کہ کاتب بالقوہ انسان کے لیے، اور خاصہ تقسیم ہوتا ہے غیر شاملہ کی طرف جو کہ تمام افراد کو شامل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ کاتب بالفعل انسان کے لیے۔ حقیقت واحدہ یہ نوعیہ ہوگی یا جنسیہ ہوگی۔ پہلی کو خاصۃ النوع کہتے ہیں، دوسری کو خاصۃ الجنس کہتے ہیں۔ معاشی یہ خاصہ ہے حیوان کے لیے اور عرض عام ہے انسان کے لیے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ وعلیٰ غیرہ جیسا کہ معاشی کہا جاتا ہے انسان کی حقیقت پر اور غیر انسان کی حقیقت پر بھی حقائق حیوانیہ میں سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کلیات خمسہ میں سے 3 کلیاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ جنس کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے، نوع کے بارے میں پڑھ لیا، فصل کے بارے میں پڑھ لیا۔ چوتھی کلی کو شروع کر رہے ہیں۔ چوتھی کلی ہے خاصہ۔ خاصہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہوگی کہ خاصہ یہ ہوگا معرف اور یہ جو آگے ہے یہ ہوگی معرف، یعنی تعریف ہوگی۔ اس کو ہم معرف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو تعریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو وَهُوَ ہے اس کے بعد کلی یہاں پر موصوف محذوف ہے، جیسا کہ آگے شرح کے اندر بھی نکالا گیا ہے۔ تو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو خاصہ ہے یہ ایسی کلی ہے الخارج جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے خارج کا لفظ کہا اس سے جنس بھی نکل گئی، اس سے نوع بھی نکل گئی، اس سے فصل بھی نکل گئی، کیونکہ یہ تینوں کلیاں یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہوتی ہیں۔ اور جب یہ کہا کہ ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولی جائے، اس سے پھر عرض عام نکل جائے گا، کیونکہ جو عرض عام ہے وہ ایک ہی حقیقت کے افراد پر نہیں بولی جاتی ہے بلکہ مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے پانچویں کلی دیکھیں۔ پانچویں کلی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پانچویں کلی عرض عام ہے، یہ بھی اسی طریقے سے معرف بنے گا۔ اور جب یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ یہاں پر وہوا کے بعد کلی موصوف محذوف ہوگا، ایسی کلی ہے جو خارج ہو یعنی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ تو جب ہم خارج کہیں گے تو پہلی 3 کلیاں اس سے خارج ہو جائیں گی، جنس بھی خارج ہو جائے گی، نوع بھی خارج ہو جائے گی اور فصل بھی خارج ہو جائے گی، کیونکہ جو تینوں کلیاں ہیں یہ خارج نہیں ہوتی ہیں بلکہ داخل ہوتی ہیں۔ اور جب یہ کہا المقول علیہ وعلی غیرہا، ایک حقیقت کے افراد پر بھی بولی جاتی ہے اور ایک حقیقت کے علاوہ افراد پر بھی بولی جاتی ہے، یہ والی جو قید ہے اس سے پھر خاصہ نکل جائے گا، کیونکہ جو خاصہ ہے وہ صرف ایک حقیقت کے افراد پر تو بولی جاتی ہے، مختلف حقیقتوں والے افراد پر نہیں بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں شرح کی عبارت کی طرف۔ شرح کی عبارت کے بعد آگے دیکھیں ای کے بعد کلی نکالا ہے۔ کلی اس لیے نکالا ہے کیونکہ جو خارج ہے یہ خارج صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت کا کوئی نہ کوئی موصوف ہونا لازمی ہوتا ہے، تو کلی نکال کر اس کے موصوف بتا دیا کہ جو خارج ہے اس کا جو موصوف ہے وہ کلی ہے۔ فائنل مقسم یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خارج کا موصوف کلی نکالا ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جو مقسم ہے اس کا اقسام کے تمام مفہوم میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں بتانا ہی چاہ رہی ہے کہ جو کلی ہے کلی مقسم ہوتا ہے اور خاصہ اس کی قسم ہے، اور قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ مقسم اپنی تمام اقسام کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ تو جب خاصہ کلی کی قسم ہے تو پھر کلی ہی کا اعتبار کیا جائے گا، اور ہم نے جو موصوف نکالا ہے وہ ہم نے کلی ہی موصوف نکالا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے کہ جو لفظ ہے نا یہ ہے مقسم، اور اس کی اقسام کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ تو یہ جو مقسم ہے اس کا تمام اقسام کے اندر اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جو اسم ہے اس کو بھی لفظ کہا جائے گا، یہ جو فعل ہے اس کو بھی لفظ کہا جائے گا، حرف ہے اس کو بھی لفظ کہا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو کلی ہے یہ چونکہ مقسم ہے، تو یہ جو خاصہ ہے یہ اسی طریقے سے عرض عام ہے، یہ اس کی قسم ہے، تو اس کے اندر بھی کلی کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو ہم نے موصوف نکالنا ہے وہ ہم نے کلی کو ہی موصوف بنانا ہے۔
دیکھیں یہی بتا رہے ہیں کہ کلی یعنی جو خارج ہو یعنی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مقسم ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اقسام کے تمام مفہومات میں۔ آگے دیکھیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَاصَّ، خاصہ کے بارے میں آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے کہ جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے، اصل میں یہ اپنے ماتحت افراد کی ایک صفت بنتا ہے۔ پھر یہ جو صفت بنتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے خاصہ شاملہ، دوسرے کو کہا جاتا ہے خاصہ غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماتحت تمام افراد کی صفت بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کاتب بالقوہ، یعنی جس کے اندر کتابت کی طاقت اور صلاحیت ہو۔ اب یہ جو انسان ہے یہ تمام کی یہ صفت بنتا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر وہ کتابت سیکھنا چاہے تو وہ کتابت سیکھ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنے تمام افراد کو یہ شامل ہے۔ اور دوسرا ہے کاتب بالفعل، دوسرے کی مثال دیکھیں، کاتب بالفعل جو ہے یہ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، بلکہ کاتب بالفعل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بالفعل کتابت کرتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ تمام انسان بالفعل کتابت نہیں کرتے ہیں، بعضوں کو آتی ہے بعضوں کو نہیں آتی ہے۔ تو اس کے یہ جو پہلی مثال ہے اس کو کہا جائے گا خاصہ شاملہ کی مثال، جو دوسری ہے اس کو کہا جائے گا خاصہ غیر شاملہ کی مثال۔ یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے اور یہ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، بعض کو شامل ہے بعض کو شامل نہیں ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ خاصہ یہ تقسیم ہوتا ہے خاصہ شاملہ کی طرف، یعنی جو اس کے تمام افراد کو شامل ہو، یعنی اپنے تمام افراد کا یہ خاصہ بنتا ہے، اپنے تمام ماتحت افراد کی یہ صفت بنتا ہے۔ جیسے کہ کاتب بالقوہ انسان کے لیے، اب یہ انسان کے لیے خاصہ ہے، یعنی انسان کے تمام افراد کا یہ خاصہ بنتا ہے، تمام افراد کی یہ صفت بنتا ہے۔ وَإِلَى غَيْرِ شاملہ، اور اس کی دوسری تقسیم ہوتی ہے خاصہ غیر شاملہ کی طرف اپنے تمام افراد پر، یعنی تمام افراد کو یہ شامل نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ کاتب بالفعل انسان کے لیے خاصہ غیر شاملہ ہے، بعض افراد کو تو شامل ہے بعض افراد کو شامل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں حقیقت واحدہ، اس کے بعد نوعیت اور جنسیت، یہ شارح نے نکال کر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو خاصہ کی تعریف کی ہے یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، حالانکہ تعریف کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ وہ جامع لجمیع افراد ہو، دوسرا یہ کہ وہ مانع عن دخول غیر ہو۔ آپ کی جو تعریف ہے خاصہ کی یہ مانع عن دخول غیر نہیں ہے۔ وہ کیسے نہیں ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ کی جو تعریف ہے یہ ماشی پر بھی منطبق ہوتی ہے، ماشی جو کہ عرض عام ہے، چونکہ یہ بھی ایک حقیقت یعنی حیوان پر بولا جاتا ہے، تو جب یہ ایک حقیقت کے افراد کے اوپر بولا جا رہا ہے تو اس کو خاصہ کہا جانا چاہیے، حالانکہ جو ماشی ہے یہ خاصہ نہیں ہے بلکہ یہ عرض عام ہے، تو عرض عام بھی آپ کا خاصہ کی تعریف کے اندر داخل و شامل ہو رہا ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو خاصہ کی تعریف کے اندر ہم نے کہا نا لفظ حقیقت واحدہ، یعنی ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولی جائے، یہ جو حقیقت واحدہ ہے یہ عام ہے۔ حقیقت واحدہ نوعیہ بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت واحدہ جنسیہ بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت واحدہ جو نوعیہ ہے اس کو خاصۃ النوع کہتے ہیں، اور حقیقت واحدہ اگر جنسیہ ہو تو اس کو خاصۃ الجنس کہتے ہیں۔ اب جو رہی بات ماشی کی نا، یہ خاصۃ الجنس کے اندر داخل ہے، کیونکہ ایک ہی حقیقت واحدہ جنسی ہے، یعنی جو حیوان ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ انسان کے بارے میں کہیں گے نا ماشی، تو پھر اس کو انسان کا خاصہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ انسان کے لیے عرض عام ہوگا، وہ اس طرح کہ وہ حقیقت واحدہ پر نہیں بلکہ حقیقت واحدہ نہیں بلکہ متعددہ پر بولا جا رہا ہے۔ انسان پر بھی صادق آئے گا، فرس پر بھی صادق آئے گا، بکر اور غنم پر بھی صادق آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلے گا، دیکھیں اعتبار کا فرق ہے، اگر تو آپ ماشی کا اعتبار کرتے ہیں جنس کے ساتھ تب تو یہ خاصہ کے اندر داخل ہوگا، لیکن اگر ماشی کا آپ اعتبار کرتے ہیں نوع کے ساتھ تو پھر یہ خاصہ کے اندر داخل نہیں ہوگا بلکہ یہ عرض عام میں داخل ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں حقیقت واحدہ مطلب یہ کہ یا تو نوعیہ ہوگی یا جنسیہ ہوگی۔ جو پہلی ہے یعنی حقیقت واحدہ نوعیہ ہو اس کو خاصۃ النوع کہتے ہیں، جو دوسری ہے اس کو خاصۃ الجنس کہتے ہیں۔ یہ جو ماشی ہے یہ حقیقت واحدہ تو ہے لیکن نوعیہ نہیں ہے بلکہ جنسیہ ہے، تو لہذا یہ حیوان کا خاصہ بنے گا کیونکہ یہ حیوان کی ایک جنس ہے۔ لیکن انسان کے لیے خاصہ نہیں بنے گا بلکہ انسان کے لیے عرض عام بنے گا، کیونکہ انسان اور غیر انسان دونوں کی یہ صفت آتی ہے، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے چلنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں وعلیٰ غیریہ، یہ عرض عام کی بات کر رہے ہیں کہ عرض عام جو ہے وہ ایک حقیقت کے افراد پر نہیں بولا جائے گا بلکہ مختلف حقیقتوں کے افراد کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اس کی مثال لے کر آئے ہیں، اس کی مثال ہے جیسا کہ ماشی، اب یہ انسان کی حقیقت پر بھی بولا جاتا ہے اور انسان کے علاوہ جو دیگر حیوان میں سے حقیقتیں ہیں بکر غنم فرس وغیرہ ان سب کے اوپر ماشی بولا جاتا ہے۔ تو ماشی چونکہ ایک عمومی صفت ہے تو اس کو عرض عام تو کہیں گے، اس کو خاصہ نہیں کہیں گے۔